جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، یہ جو جماعت احمدیہ کے خلاف جلسے اجلاسات اور جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، اس میں عوام الناس کو زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے یا اس کی خاطر اور کچھ کرنے کے لیے وہ یہ ابھارتے ہیں کہ اگر تم ان محفلوں میں آؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین پہنچے گی اور آپ کو وہ قیامت کے دن بہت اچھی طرح ملیں گے۔ اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ایک کسی احمدی کو شہید کرو گے تو اس کا بھی قیامت کے دن حضور آپ کو بہت خوش ہوں گے آپ سے۔ اس کے بارے میں آپ پلیز کوئی روشنی ڈالیں۔ ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ وہ روشنی ڈالیں کہ ان کو کس طرح پتہ چلا اس بات کا۔ ایک صرف طریقہ ہے ہمارے پاس پہچاننے کا جس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اور وہ اس کو قرآن کی سند حاصل ہے، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بات سے خوش ہوں گے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کا سنت نے وضاحت سے ہمیں بتایا کہ یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کے سوا کسی بات سے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی رضا اللہ کی رضا تھی، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی تھی۔ یہ تو بڑی قطعی بات ہے۔ اس لیے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اس سے خوش ہوگے، اس کا فرض ہے کہ ثابت کرے کہ سنت یہی تھی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا، اس وجہ سے خوش ہوں گے۔ یہ تو ماننے والی بات ہے۔ آپ کو کسی سے پیار ہو، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اس کی اطاعت کریں، ویسی ادائیں بنائیں تو وہ خوش ہوگا۔ اگر اس کے دشمنوں والی ادائیں بنا لیں پھر کیسے خوش ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر خوش نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ اس جھگڑے کا فیصلہ اسی سے کر لیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کبھی اپنے یا خدا کے شدید دشمنوں کو بھی گندی گالیاں دی گئی ہیں؟ کبھی کوئی واقعہ ہو، ناپاک الزام لگائے گئے ہیں، اقتباسات تھوڑے تھوڑے چن کر ان کے غلط مطالب نکال کر قتل کے فتوے دیے گئے ہیں؟ ایک مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکال کے دکھائیں کسی حدیث سے کہ یہ تذکرے چل رہے تھے کہ ابھی جو ہے خبیث کا بچہ، لعنتی، وہ ناپاک اولاد اور یہ اور وہ، اور اسے قتل کرو۔ جب تک وہ خود قتل کرنے نہیں آیا اس وقت تک اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ آیا قتل کی نیت سے، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے اجازت پا کر اپنے غلاموں کو اجازت دی، اب تو یہ نکل آیا ہے تمہیں مارنے کے لیے اور تمہارا پیچھا کر کے آیا ہے مدینے تک، اب اجازت ہے بے شک مارو۔ پھر خدا کی مرضی، اس کے ارشاد، اس کی تقدیر کے تابع اس کی جان لی گئی۔ لیکن جن کو پکڑا گیا زندہ ان کو بھی احسان کے ساتھ چھوڑ دیا بعد میں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ایسا فرمایا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک موقع پر جب یہ جنگ بدر کے قیدی ستونوں سے بندھے ہوئے تھے تو حضرت عباس بھی اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے چچا تھے، ان کو بھی مسجد کی ستونوں سے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، قید خانہ مسجد ہی تھی۔ اب ضمناً یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد میں آنے سے، ان کافروں اور مشرکوں کے آنے سے مسجد نبی ناپاک نہیں ہوئی، لیکن ان کی مسجدیں جو آج کل کے مولوی ہیں وہ احمدیوں کے جانے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، بلکہ احمدی قتل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے جو مسجد میں گھس جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سب سے بلند مسجد ہے، وہاں مشرک بندے ہوئے ہیں اور ستونوں کے ساتھ وہاں وہی نمازیں ہو رہی ہیں، وہی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور نہ ان کی عبادتیں خراب ہو رہی ہیں، نہ ان کا ذکر الہی گندا ہو رہا ہے۔ اور یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، آگے سنیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، رات کو آپ کو کرانے کی آواز آئی، حضرت عباس کی دردناک آواز تھی، معلوم ہوتا بہت کس کے باندھ دیا تھا۔ اب بے چین ہو کے باہر نکلے اور کہا عباس کی کرانے کی آواز آ رہی ہے۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں, آپ کو بہت تکلیف ہے, اجازت دیں ہم ان کے بندوں کو ڈھیلا کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں, سب کے بندوں کو ڈھیلا کرو, جتنے قیدی ہیں ان کو آرام دو, تب مجھے آرام آئے. ان کو پتہ نہیں تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام, باوجود صحابہ ہونے کے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رشتے کا دکھ نہیں تھا, وہ تو سارے قیدیوں کی طرف نظر گئی تھی اور برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بھی قیدی دکھ میں ہو اور آپ آرام سے ہوں. اور تعلیم آپ کو کیا دی؟ یہ قیدی وہ ہیں جو مشرک ہیں, جو اناد میں حد سے بڑھ گئے ہیں, جو گالیاں دے رہے ہیں, حملے کر کے جانیں لینے کے لیے آئے, عزتیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں, ان کا ذکر چل رہا ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ تو نفرتوں سے آتے ہیں تمہارے پاس تمہیں قتل کرنے کے لیے. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس شان کی تربیت دی ہے کہ وہ محبت کے نتیجے میں ان قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ قیدی بہت سے مسلمان ہوئے جنہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم پر تو صرف یہ تلوار کام کر گئی ہے کہ ہم قیدی تھے, ہمیں جن کے سپرد کیا گیا تھا وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے اور ہمیں کھانا کھلاتے تھے, اچھی چیز ہمیں دیتے تھے اور بری چیز اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے رکھتے تھے. یہ وہ اسوہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس سے, مجھے یقین ہے. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا, اس لیے کہ میرے پاس سند ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کہ قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے اس اسوے پر کہ یہ اچھا اسوہ ہے. یہ کون سی اسوے کی طرف بلا رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ وہ مجلسیں تو نکال کے دکھائیں جو ان کی لگتی ہیں. نہایت گندی ناپاک گالیاں دی جاتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو, آپ کے خلفاء کو, جماعت کے بزرگوں کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے. نہایت بےہودہ غلیظ الزام لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آ کے سنو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. وہ کون سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے یہاں ایسی مجلس کبھی لگی تھی؟ اگر لگی تھی تو دکھاؤ نکال کے, پھر میں مانوں گا کہ وہ خوش ہوں گے. پھر روکتے ہیں آپ کو یہاں آنے سے, کہتے ہیں ان سے نہ ملو, ان سے ملو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, ان سے ملو گے تو تمہارے پاکیزگی کو نقصان پہنچ جائے گا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی. جاؤ گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے. محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ آپ کو تو جو دشمن گالیاں دیتا تھا, پتھر مارتا تھا, بے عزتی کرتا تھا, خاک سر میں اڈیلتا تھا, اس کے گھر بھی پہنچتے تھے اور اسے بھی پیغام پہنچاتے تھے. اپنے ماننے والوں کو کبھی آپ نے کسی بستی سے جانے سے نہیں روکا. جب باقی بستیوں نے اپنے دروازے آپ پر بند کیے ہیں تو آپ طائف گئے اور طائف کی سنگلاخ بستی کو جا کر پیغام دیا, اور اس وجہ سے کہ باقی بستیوں نے دروازے بند کر دیے ہیں, شاید یہاں خدا کا کوئی سعید فطرت بندہ مجھے نظر آ جائے, میں اس کو پیغام پہنچا دوں. اور انہیں پتھر مار کے نعوذ باللہ آپ کو انتہائی تکلیف پہنچائی, لہو لہان کر دیا. جس حال میں آپ باہر نکلے ہیں آپ کو علم ہے, زخموں سے نڈھال خون بہ کے جوتی پہ چلا گیا تھا اور جوتیاں بھر گئی تھی پھسلن سے, اپنے خون کی پھسلن سے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا, پاؤں پھسل پھسل کے جوتی سے باہر نکل رہا تھا. ایک نخلستان پہ جا کے دیوار پر بیٹھ کے آپ نے نہایت دردناک دعا کی, یا خدا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. اس وقت خدا نے فرشتے نازل فرمائے کہ اگر تو چاہتا ہو تو یہ دو پہاڑ ہیں, ان کو ان بستیوں پر میں اس طرح ملا دوں گا, یا خدا ملا دے گا. فرشتوں نے کہا کہ اس کا نشان مٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی, اپنے ہدایت کی دعا مانگی, رحم کی دعا مانگی ان لوگوں کے لیے. یہ اسوہ ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے خوش ہوں گے. اگر یہ اسوہ ان علماء کا اسوہ ہوتا تو ان کو کہتے کہ احمدی اگر تمہیں پتھر بھی ماریں, تم پر ظلم بھی کریں, تب بھی جاؤ ان کے پاس, ان کو کہو کہ تم غلطی پر ہو, آؤ ہم صحیح راستے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. یہ مجھے یقین ہے اگر اس نیت سے وہ کرتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جاتی, کیونکہ اسوہ آپ کا ہے. یہ طائف کا اسوہ پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ احمدی آئے تو ان پر پتھر مارو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریے, ہو کس سے سکتا ہے؟ اندھیرے کے بچے سے سورج تو خوش نہیں ہو سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج ہیں, سراج منیرہ قرآن فرما رہا ہے آپ کو.
اس لیے اہل ظلمت کا اسوا پکڑیں، اسی کی تعلیم دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہوں. اتنی سی معمولی عقل کی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. جزاک اللہ حضور.